جاؤ اب ختم ہو گئے دن انتظار کے، دور خزاں گزر گیا اور دن آئے بہار کے۔ حضرت مولانا زبیر احمد قاسمی صاحب دامت برکاتہ العالیہ تشریف لائیں اور اپنے بیان سے ہم سب کو مستفید فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ صدق الله العظيم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ نہایت قابل صدر احترام بزرگوں اور ایمانی ساتھیوں، وقت بہت کم ہے۔ آپ کی سرزمین کو ریاست جموں و کشمیر کے معروف عالم دین، جموں کشمیر کے علماء اہل سنت و جماعت کے رکن اعلیٰ ضلع رامن کے ائمہ مساجد کے صدر، مدرسہ قاسم العلوم رامن کے صدر المدرسین اور نائب محتمم، جامع مسجد جدید رامن کے امام و خطیب الحاج حضرت مولانا نذیر احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ، بیماریوں کے باوجود، مشغولیت کے باوجود آپ کی دعوت پہ انہوں نے لبیک کہا، آپ کی سرزمین میں تشریف لائی۔ یقیناً آپ صبح سے بیٹھے ہیں، آپ تھک بھی گئے ہوں گے، بھوک بھی لگی ہوگی، دھوپ کی تپش بھی ہے، لیکن ہم نے اس دور کو یاد کرنا ہے جس دور میں اس ایمان کو قبول کرنے کے لیے اور قرآن کریم کی اشاعت کے لیے جب اللہ رب العالمین نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا، آپ کے اوپر قرآن کریم کو نازل فرمایا، اور جب آپ نے لوگوں کو ایمان کی دعوت دی، قرآن سکھلانے کے لیے آگے بڑھے، تو وہ لوگ جو آپ کے خون کے پیاسے تھے، جو آپ کے دشمن بن گئے، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، آپ نے اپنے پیٹ کے اوپر پتھر باندھے، لیکن آپ پیچھے نہیں ہٹے۔ اور اس وقت میں جن صحابہ نے آپ کو ساتھ دیا، آپ
بچانا بچانا ساتھ دیا، آگے بڑھے وہ ایسے ڈٹ گئے کہ کے سامنے ان کی گردن جھکی نہیں، اپنی ہمت انہوں نے ہاری نہیں، اور ہم سب کی نسبت اسے آقا نامدار تاجدار نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی نسبت سے ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں، یہاں بیٹھے ہیں، اس لیے ہم اس نبی کے تذکرے کو، اس قرآن کی بات کو اس طرح سنیں گے کہ آج ہمارے لیے کھانا بھی ہے، ہمارے لیے وقت بھی ہے، ہمارے لیے پنڈال کا انتظام بھی کیا گیا ہے۔ اس وقت یہ تمام چیزیں میسر نہیں تھی، اس سب کے باوجود ان لوگوں نے آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا بلکہ آگے بڑھے، اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا جو انسان یہ کہے کہ ہمیں اللہ رب العالمین کی ذات بہت پیاری ہے، آپ کی ذات کے ساتھ ہمیں تعلق ہے، ہم اللہ کو مانتے ہیں، تو ان کو اللہ کے نبی کی اتباع، آپ کی اطاعت ضروری ہے۔ آپ کی اتباع کے بغیر، آپ کی اطاعت کے بغیر، آپ کے طریقے کو اختیار کیے بغیر وہ اللہ کو پا نہیں سکتے ہیں، اللہ کا ان کے سامنے تعارف نہیں ہو سکتا ہے، اپنا تعلق وہ اللہ کے ساتھ جوڑ نہیں سکتے ہیں۔ اگر آپ کو اپنا تعلق اللہ کے ساتھ جوڑنا ہے تو آپ نے اللہ کے نبی کی اتباع کرنی ہوگی، آپ کی اطاعت کرنی ہوگی، اس کے بدلے میں اللہ آپ سب کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، اور آپ کا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہو جائے گا۔ اور جب اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا پھر اللہ انسان کو نیک اعمال کی بھی توفیق دیتا ہے اور انسانیت کو توبہ کی بھی توفیق دیتا ہے۔ اس لیے اللہ کے ساتھ محبت کرنے کے لیے اللہ کے نبی کی اطاعت ضروری ہے، اللہ کے نبی کی اتباع ضروری ہے، اور اللہ کے نبی کی اطاعت، آپ کی اتباع آج کے دور میں علماء کے ساتھ محبت ہے، آج کے دور میں قرآن کے ساتھ محبت ہے، آج کے دور میں مدارس کے ساتھ محبت ہے، آج کے دور میں مدارس میں پڑھنے والے ان ننھے منھے طلبا کے ساتھ محبت ہے۔ اگر انسان یہ کہے مجھے اللہ کے ساتھ محبت ہے، اللہ کے نبی کے ساتھ محبت ہے، لیکن اللہ کے نبی کے گھر کے ساتھ، اللہ کے نبی کے مہمانوں کے ساتھ وہ محبت نہیں کرتا ہے، ان کے ساتھ محبت کا پیغام، محبت کا صلہ، محبت کی نظر نہیں ڈالتا ہے، وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ یہ کیسی محبت ہوئی کہ ایک بیٹا کہے مجھے باپ کے ساتھ محبت ہے، باپ بیٹے سے کہے مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کے جاؤ، مجھے پانی پلاؤ، بیٹا پانی پلانے کے لیے تیاری نہیں ہوتا ہے، ڈاکٹر کے پاس لینے کے لیے تیاری نہیں ہوتا ہے۔ دنیا کا ہر انسان کہے گا یہ تو جھوٹا ہے، اس لیے انسان کہے گا مجھے اللہ کے نبی کے ذات کے ساتھ بڑی محبت ہے، بڑا پیار ہے، لیکن اللہ کے نبی کے مہمانوں کے ساتھ بغض رکھے، ان بچوں کو ستائے، اپنے گھر میں کیا کیا پکائے اور کیا کیا کھانا کھائے، لیکن پاس میں چلنے والا مدرسہ، پاس میں مدرسے میں پڑھنے والے ان طلبا کی کبھی نگرانی نہیں کرتا ہے، کبھی ان کا خیال نہیں کرتا ہے، کبھی ان کو دیکھتا بھی نہیں ہے۔ وہ ہمیں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام دیا کہ اللہ کے نبی کے ساتھ کیسی محبت ہونی چاہیے، اللہ کے نبی کے ساتھ کیسا تعلق ہونا چاہیے۔ جب ہجرت کا وقت آتا ہے ابوبکر کہتا ہے اللہ کے نبی میرا سب مال آپ کے اوپر قربان ہے، میری جان بھی قربان ہے، میرا دل چاہتا ہے میری ایک صاحبزادی آپ کے نکاح میں آئے، یہ تینوں چیزیں پوری ہو گئی، لیکن اللہ سے ایک شکایت بھی کی، ایک شکوہ بھی کیا کہ اللہ دینے والا ہاتھ یہ اوپر ہوتا ہے، لینے والا ہاتھ یہ
نیچے ہوتا ہے، جب میں اللہ کے نبی کو دوں گا مجھے شرم آئے گی، مجھے آر محسوس ہوگا، اس لیے میں کر نہیں سکتا ہوں، اس لیے میرا مال اللہ کے نبی کے لیے اپنا ہے۔ اللہ کے نبی کو آپ بتا دیجئے کہ آپ ابوبکر کے مال کو اپنا مال سمجھ کر اس کے اندر آپ تصرف کر سکتے ہیں، خرچ کر سکتے ہیں، اور وہی اللہ کے نبی نے کیا۔ جب ہجرت کا وقت آتا ہے ابوبکر ساتھ ہوتے ہیں، بیوی بھی خدمت میں لگی ہے، بیٹی بھی خدمت میں لگی ہے، بیٹا بھی خدمت میں لگا ہے، غلام بھی خدمت میں لگا ہے، گھر کا ایک ایک مرد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مشغول ہے۔ فہیرہ کہتا ہے کہ میں بھی اللہ کے نبی کی خدمت کے لیے مشغول ہوں، تیار ہوں، میں بھی آپ کی خدمت کرتا ہوں۔ بیٹا دن بھر مکہ کے حالات کا جائزہ لیتا ہے، رات کو غار ثور میں رحمت دو عالم کو سناتے ہیں۔ آپ کی بیٹی حضرت اسما جو نوجوان بیٹی تھی، جو ہماری ماں اور بہنوں کو یہ پیغام دیتی ہے کہ ہمیں کس طرح کی محبت اللہ کے نبی کے ساتھ ہونی چاہیے، وہ حضرت اسما خدمت میں تیار ہے۔ ماں کھانا بناتی ہے، بیٹی کھانے کو لے کے غار ثور میں پہنچتی ہے، کھانے کو حاضر کرتی ہے۔ ابوبکر ساتھ ہے، ابوبکر کبھی پیچھے رہتے ہیں، کبھی آگے رہتے ہیں، کبھی دشمن حملہ نہ کر دے آگے چلے جاتے ہیں۔ جہاں پتھریلی زمین آتی ہے، جہاں ریتیلی زمین آتی ہے کہ اللہ کے نبی کے پیروں کے نشان کو کفار دیکھ لے، آپ کو تکلیف نہ پہنچائے، اس لیے ابوبکر کہتے ہیں اللہ کے نبی میرا کندھا آپ کے لیے سواری کے لیے تیار ہے، آپ کندھے پہ سوار ہو جائے، آئے قربان جائے۔ ابوبکر آپ کی ذات پر ابوبکر تھکا ہے لیکن شکایت نہیں کر رہا ہے، اللہ کے نبی کے لیے اپنے اس کندھے کو آگے پیش کرتے ہیں، آپ سوار ہو جائے، دشمن آپ کو تکلیف میں پہنچائے، غار ثور میں پہنچتے ہیں، آپ باہر رہیے، میں اندر جاتا ہوں، میں دیکھتا ہوں کوئی تکلیف دینے والی چیز تو نہیں ہے، پہلے میں صفائی کرتا ہوں، آپ اس کے بعد تشریف لانا۔ آپ صفائی کرتے ہیں، تمام سوراخوں کو بند کرتے ہیں، اپنے محبوب کو اندر آنے کی اجازت دیتے ہیں، محبوب اندر آتے ہیں، ایک سوراخ پہ اپنے پاؤں کو رکھتے ہیں، آپ کا سر ہے، آپ کی گود ہے، آپ آرام کروا رہے ہیں، ابوبکر جاگا ہے، ساتھ میں آپ کے پیر کو دھس دیا، آپ شہر میں آپ کو تکلیف پہنچائی لیکن حرکت نہیں کی، لیکن دھسنے کی وجہ سے، زہر کے اثر کرنے کی وجہ سے آنسو آپ کے رخسار پہ پڑتے ہیں، رحمت عالم کی نگاہ کھولتی ہے، ابوبکر کو دیکھتا ہے، ابوبکر اداس کیوں ہے؟ آپ کا سر رحمت عالم میرا سر آپ کی گود میں ہے، آپ پریشان کیوں ہے؟ ابوبکر جواب دیتے ہیں رحمت عالم کسی زہریلی چیز میں پاؤں کو دھس دیا، تکلیف کی وجہ سے آنسو گر گئے، اس لیے پریشان ہو چکا ہوں۔ رحمت عالم کو کہا آپ روئے مبارک کو، آپ رواب مبارک کو میرے پیر پر رکھ دیجئے، میرے زخم ٹھیک ہو جائیں گے، درد ختم ہو جائے گا۔ اور رحمت عالم اپنا رواب مبارک آپ کے قدم پہ رکھتے ہیں، زہر ختم ہو جاتا ہے، آپ کو شفا حاصل ہو جاتی ہے، لیکن غرض یہ ہے کیا محبت تھی ابوبکر کو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ وہاں سے نکلتے ہیں، حضرت اسما کھانا پیش کرتی ہے، واپس چلے جاتی ہے، ابو جہل کہتا ہے اسما آپ بتا دیجئے محبوب کہاں ہے؟ وہ جواب دیتی ہے مجھے پتا ہے آپ کو جو کرنا ہے آپ کر دیجئے، لیکن رحمت عالم کو آپ کے حوالے نہیں کر سکتے ہو، آپ کو جو کرنا ہے وہ کیجئے۔ ابو جہل دھمکاتا ہے، آپ کو تھپڑ مارتا ہے، آپ
आप नीचे गिर जाते हैं, दूसरे दिन रहमत आलम की खिदमत में पेश होती है, मायूस है, उदास है। रहमत आलम ने पूछा, अस्मा क्या हो गया, आप बड़ी परेशान लग रही हो। अस्मा ने कहा, अबू जहल ने मुझे कहा आपको पता है आपका बाप कहाँ है, अबू बकर कहाँ है, रहमत आलम कहाँ है, आप हमें बता दीजिए वरना आपका हाथ के साथ हम बुरा हश्र करेंगे। मैंने कहा आपको जो करना है वो कर दीजिए, रहमत आलम को आपके हवाले नहीं करूंगी। उसने मुझे थप्पड़ मारा, मैं नीचे गिरी, मेरी पेशानी एक पत्थर पे लगा, मेरे सर में खून निकला, इसलिए मैं उदास हूँ, मैं परेशान हूँ। मेरी माएँ मेरी बहनें सुन रही है, ये वो अस्मा जो एक बच्ची थी जिसने हमें सबक दिया कैसे मोहब्बत होनी चाहिए रहमत आलम के साथ, कैसी मोहब्बत होनी चाहिए इन कुरान के पढ़ने वालों के साथ, कैसी मोहब्बत होनी चाहिए कुरान के साथ, कैसी मोहब्बत होनी चाहिए इन दीनी मदारिस के साथ। आगे बढ़िए। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु रात को गश्त करते हैं, एक बूढ़ी माँ के घर के पास में पहुँचते हैं, गुनगुनाने की आवाज आती है, कान लगाते हैं, ये माँ क्या पढ़ रही है। माँ पर कुछ अशार महबूब के बारे में पढ़ रही थी। आखिर में उस औरत ने कहा, अल्लाह जब कयामत का दिन होगा, जिस महबूब के बारे में मैं अशार पढ़ रही हूँ, कयामत के दिन मुझे उस महबूब के साथ उठाना, मुझे उसके साथ इकट्ठा करना। जब उमर फारूक ने सुना, उमर फारूक अंदर चले गए, दरवाजा खटखटाया। अम्मा ने कहा, ये रात को कौन आ गया इस बूढ़ी माँ के घर में, दरवाजे से आवाज दी, कौन हो। उमर ने कहा, अम्मा मैं अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक हूँ, दरवाजा खोलिए। दरवाजा खोला, अम्मा ने कहा, तशरीफ रखिए। इस चारपाई के ऊपर उमर जमीन पे बैठ जाते हैं। अम्मा एक फरियाद लेके आया हूँ, एक आस लेके आया हूँ। अम्मा कहती है, आप चारपाई तो पे देर तो बैठिए, लेकिन उमर कहते नहीं, मेरी तमन्ना को आप पूरा कीजिए। उमर ने कहा, आप तमन्ना पूरी करेंगी, मैं बैठूंगा। और अम्मा ने कहा, आखिर आपकी तमन्ना क्या है, आपके आस क्या है। उमर ने कहा, आपने जो अशआर पढ़े हैं, आखिर में जो आपने कहा है, आप उसमें तरमीम कीजिए, उसको बदल दीजिए, उसमें ये जुमला आप शामिल कर दीजिए, शामिल कर दीजिए कि अल्लाह कयामत के दिन मुझे और उमर फारूक को रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में जगह देना, जन्नत में रहमत आलम के कदमों में जगह देना। ये फरियाद लेके मैं आपके खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, पेश हुआ हूँ। आगे बढ़िए। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु रहमत आलम को दावत देते हैं, रहमत आलम जा रहे हैं। हजरत उस्मान आपके कदमों को गिन रहे हैं, सहाबा देख रहे हैं कि उस्मान तो अपनी निगाह उठा नहीं रहे हैं, क्या वजह है। हजरत उस्मान से पूछा, रहमत आलम से अर्ज की कि उस्मान ने अपनी निगाह को उठाया नहीं, इनसे पूछिए क्या वजह है। हजरत उस्मान से जब रहमत आलम ने पूछा, हजरत उस्मान ने कहा, अल्लाह के नबी अपने घर से मेरे घर तक आपके जितने कदम उठे हैं, आपकी मोहब्बत में इतने गुलामों को अल्लाह के रास्ते में आजाद कर दूंगा। अल्लाह के रास्ते में जो गुलाम है, जो इस वक्त नौकर है, जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, जिनका कोई पूछने वाला नहीं है, जिनकी कोई खबरगिरी करने वाला नहीं है, आप उनके लिए रहमतुल आलमीन बनकर आए हैं। मैंने सोचा आपके कदमों को गिनूंगा, आपकी मोहब्बत में इतने गुलामों को आजाद कर
دوں گا، اتنے غلاموں کو اس ظلم سے رہا کر دوں گا۔ اس لیے میں آپ کے قدموں کو میں گن رہا تھا۔ میری مائیں، میری بہنیں سن رہی ہے، ان عورتوں نے بھی ایسا کارنامہ پیش کیا ہے۔ ایک عورت جس کو پتہ چلتا ہے غزوہ احد میں جس کا شوہر بھی شہید ہو جاتا ہے، جس کا بیٹا بھی شہید ہو جاتا ہے، جس کا باپ بھی شہید ہو جاتا ہے، وہ آگے بڑھتی ہے، ایک جگہ پہنچتی ہے، پتہ چلا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شہید ہو گئے۔ آپ نے راستے میں کسی سے پوچھا رحمت عالم کا کیا حال ہے؟ جواب ملتا ہے رحمت عالم کو چھوڑ دیجیے، ہم نے آپ کے بیٹے کو دیکھا، آپ کے بیٹے کو اللہ کے راستے میں شہید کر دیا ہے۔ اس ماں کو، اس عورت کو ٹس سے مس نہیں ہوتا ہے، وہ آگے بڑھتی ہے، مجھے بتاؤ میرے محبوب کا کیا حال ہے؟ آگے بڑھی اور ایک صحابی سے ملاقات ہوتی ہے، اس سے کہتی ہے یہ بتاؤ میرے محبوب کا کیا حال ہے؟ وہ کہتا ہے محبوب کو چھوڑو، آپ کا شوہر اللہ کے راستے میں شہید ہو چکا ہے۔ وہ کہتی ہے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، آگے بڑھتی ہے، مجھے میرے محبوب کے بارے میں بتاؤ۔ آگے چلی اور ایک صحابی سے ملاقات ہوتی ہے، آپ نے بتاؤ میرے محبوب کا کیا حال ہے؟ اس سے بتایا جاتا ہے محبوب کو چھوڑو، آپ کے بیٹے کو اللہ کے راستے میں شہید کر دیا ہے۔ وہ کہتی ہے مجھے نہ باپ کی پرواہ ہے، نہ شوہر کی پرواہ ہے، نہ بیٹے کی پرواہ ہے، مجھے میرے محبوب کے بارے میں بتاؤ۔ جب پتہ چلا کہ محبوب صحیح سلامت ہے، یہ افواہ تھی، یہ یوں ہی خبر پھیلا دی گئی تھی، اس نے کہا کل مصیبت بعد محبت قدوہ، کہا ہر مصیبت کو جھیلنے کے لیے محمد کے بعد میں تیار ہوں۔ اس لیے جب میرا محبوب صحیح سلامت ہے، تندرست ہے، مجھے کسی چیز کی اب پرواہ نہیں ہے۔ دنیا شہید ہو جائے، چاہے میرا بیٹا شہید ہو جائے، میرا باپ شہید ہو جائے، میرا شوہر شہید ہو جائے، لیکن محبوب کو زخم لگنا چاہیے، میرا محبوب صحیح سالم ہونا چاہیے۔ یہ محبت تھی، یہ پیار تھا۔ نوجوانوں نے بھی اس دین کے لیے محبوب کے ساتھ اس طرح کا محبت کا ثبوت دیا۔ جہاں ماد اور محبت غزوہ بدر کے اندر حضرت عبد الرحمن بن عوف کے دائیں اور بائیں میں کھڑے ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف جب دائیں بائیں نظر دوڑاتے ہیں، سوچتے ہیں اگر میرے ساتھ میں کوئی نوجوان کھڑا ہوتا جو مجھے ساتھ دیتا، جو میرا شانہ بشانہ ساتھ دیتا، یہ چھوٹے معصوم بچے ہیں، یہ کیا ساتھ دیں گے؟ لیکن وہی بچے عبد الرحمن بن عوف سے کہتے ہیں چچا آپ کے بتاؤ ابو جہل کون سا ہے؟ کہا بیٹے آپ کیا کہیں گے؟ کہا ہم نے سنا ہے وہ ہمارے محبوب کو گالیاں دیتے ہیں، آپ کو برا بھلا کہتے ہیں، آج ہم نے یہ عہد کر دیا ہے یا ہم صحیح سالم اپنے گھر کو لوٹیں گے یا ہم شہید ہو جائیں گے یا ہم ظالم کو ختم کر دیں گے، آپ بتائیں تو صحیح۔ عبد الرحمن بن عوف نے اشارہ کیا، وہ آگے بڑھے اور ابو جہل کی گردن کو تن سے الگ کر دیا۔ یہ محبت تھی، یہ پیار تھا، وہی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے اللہ نے اس دنیا کو بنایا، جن کے لیے اللہ نے مجھے اور آپ کو وجود بخشا، جن کے لیے جن کی اس تعلیم کو، اس پیغام کو رہتی دنیا تک عام کرنے کے لیے آپ کے علاقے میں اس مدرسے کو جنم دیا ہے، یہ مدرسہ وجود میں آیا ہے۔ اگر آپ اپنی
محبت کا ثبوت اللہ کے نبی کے ساتھ دینا چاہتے ہیں، آپ نے اس محبت مدرسے کے ساتھ پیار کرنا ہے، ان کے چلانے والوں کے ساتھ پیار کرنا ہے، ان میں پڑھنے والے طلبا کے ساتھ پیار کرنا ہے، ان کی وقتاً فوقتاً خبرگیری کرنی ہے، ان کے لیے کھانے اور پینے کا انتظام کرنا ہے۔ اب ہمیں جس کا انتظار تھا، جن کا تعارف میں نے ابتدا میں کر دیا، وہ اسٹیج پہ آ گیا، جن کی زیارت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہے، آپ زیارت بھی کیجیے، آپ سکون اور اطمینان کے ساتھ بیٹھے رہیے، اپنی محبت کا وہ اظہار کیجیے کہ ہم آپ کی محبت کے لیے صبح سے اب تک بھوکے اس طرح تپتی ہوئی دھوپ میں بیٹھے ہیں، ہم اگر شام تک اللہ کے نبی کے پیغام کو سناتے رہیں گے، ہم سنتے رہیں گے، اللہ مجھے بھی آپ کو بھی سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور حضرت والا کا سایہ ہمارے سروں کے اوپر تا دیر قائم اور دائم فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔